السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وللآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے 27واں پارہ 19واں رکوع اس قرآن مجید فرقان حمید آیت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 27واں پارہ ہے 19واں رکوع ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے اعلموا، اے لوگو جان لو، اے لوگو جان لو، جان لو کہ دنیا کی زندگی انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، کھیل اور تماشے کے علاوہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آرائش، یعنی میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیسا ہوں، دکھاوا، شو بازی کرنا، آرائش۔ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، آرائش اور آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ تکاثر فی الاموال والاولاد یعنی دوسروں کے حق میں، یعنی یہ سوچنا کہ اس کے پاس جتنا مال ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرے پاس مال ہو، اور اس کے پاس جتنی اولادیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میری اولادیں ہوں، اور ایک دوسرے پر بڑائی مارنا۔ دنیا کا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تمام چیزیں جو ہیں یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک دھوکہ ہے۔ بڑائی مارنا، زینت کرنا، اور اولاد کی کثرت چاہنا، مال کی کثرت چاہنا، اور دنیا یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید سے ہی جب سوال کیا جائے کہ اگر یہ چیزیں اصل نہیں ہیں دنیا میں، یہ جو چیزیں ہیں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ چیزیں اصل نہیں ہیں اور باقی رہنے والی نہیں ہے تو اصل چیز کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید خود جواب دیتا ہے۔ یہ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خیر، خیر والی زندگی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خیر وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والی زندگی ہے، قائم رہنے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں یہاں پر اس قرآن مجید فرقان حمید کے آیت میں فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کھیلوں کے کتنے دیوانے ہوئے ہیں، اسپورٹس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آدھے سے زیادہ
लोग इसके दीवाने हैं। और आजकल तो मोबाइल में आया है, तो मोबाइल में करोड़ों के लाखों के लालच दिखाए जाते हैं कि आप इतना खेलेंगे तो आपको इतना मिलेगा। तो खेल और तमाशे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं कि आराइश और आपस में बड़ाई मारना, तो ये चीज़ तो हर एक के अंदर दिखाई देती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरा खाना पीना कैसा है, मेरा घर कैसा है। ये तमाम चीज़ें इस दुनिया के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर देता है। और दूसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई कि कसरत माल, कि मेरा माल ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालदार बनूँ। और उस वक्त उस ज़माने में औलाद की कसरत को लेकर लोग क्या करते थे, बड़ाई मारते थे। यानी जिनके पास उस दौर में जितनी औलादें होंगी तो इंसान उतना बड़ा। आजकल तो हमारे दो ही कहते हैं, लेकिन पैदा करने वाला तो अल्लाह है और रिस्क देने वाला भी अल्लाह है। लेकिन हमारी एक सोच, एक फ़िक्र और दुनियादार होने ने इस जहन को जगह जमा करके रख दिया है कि कहते हैं कि बच्चे जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। पैदा करने वाला तो अल्लाह है, इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है, हम रोकने वाले कौन हैं? याद रखें कि जो अल्लाह की नियामतों को रोकता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दूसरी नियामतों से भी महरूम रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ये तमाम चीज़ें साफ साफ तौर पर इरशाद फरमा दी। और बेहतरीन ज़िंदगी कौन सी है? बेहतरीन ज़िंदगी ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, याद रखें। और राहत भरी ज़िंदगी ये दुनिया की नहीं है। आखिरत की जो ज़िंदगी होगी वो खैर वाली होगी और वो बाकी रहने वाली होगी। इस दुनिया में तकलीफ़ें, आजमाइशें, गम वगैरह ये तमाम चीज़ें इंसान को पहुंचती हैं, लेकिन जो अल्लाह वाला होगा और अल्लाह के बताए हुए नक्शे कदम पर अगर उसने ज़िंदगी गुजारी होगी तो आखिरत की ज़िंदगी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बना दी है, सुकून वाली बना दिया, राहत व चैन वाली अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िंदगी को बना दिया है कि ये जो दुनिया है ये ख़त्म होने वाली दुनिया है और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। तो शायर कहते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। यहाँ मरना ही मरना है और वहाँ पर जीना ही जीना है। तो हमें तैयारी किसकी करनी है? ख़त्म होने वाली, मरने वाली ज़िंदगी की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तैयारी करनी है, क्योंकि वहाँ पर जीना ही जीना है। शायर कहते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। और अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक शायर कहते हैं सालिमुल क़द्र साहब कि वो जो है हमेशा से अल्लाह तबारक व तआला की शान में ये जुमला कहते हैं कि बादए अलस्ती फिर बादए अलस्ती है, मैं अज़ल में पीती पर अब भी उसकी मस्ती है। शायर इस दुनिया के मुतालिक ये बयान करते हैं कि वो जो है हमेशा से और रहेगा जो दाइम, यानी वो हमेशा से है कौन? अल्लाह तबारक व तआला। और रहेगा जो दाइम, वो हमेशा रहने वाला है अल्लाह तबारक व तआला। वो जो है हमेशा से और रहेगा जो दाइम, नीस्त सारा आलम है, नीस्त सारा आलम है। ये आलम तो तबाह व बर्बाद होने वाला है, नीस्त सारा आलम है, हस्ती उसकी हस्ती है। यानी दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा सिवाय उस ज़ात के। क़यामत जब बर्पा होगी दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। तो शायर कहते हैं कि वो जो है हमेशा से और रहेगा जो दाइम, नीस्त सारा आलम है, हस्ती उसकी हस्ती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो कि तुम जो दुनिया में जो कमाते हो, जो खाते हो, जो पहनते हो, जो ओढ़ते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के मुतालिक दुनिया की हकीकत बयान करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुमने कमाया, यानी जो भी हम पैसा और रुपया वगैरह जो भी कमाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। देखें कि महीने को सैलरी आती है और घर वालों पर वो खर्च हो जाती है, वो बाकी नहीं रहती। जितना भी हम कमाते हैं घर वालों पर खर्च हो जाता है, कुछ बाकी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो भी तुमने कमाया वो ख़त्म हो गया, जो तुमने खाया, यानी कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए हम कमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुमने खाया वो गलाजत बनकर, गंदगी भरकर बाहर निकला। चाहे आप 1 रुपये का माल खाओ या फिर 1000 रुपये का माल खाओ, गंदगी गलाजत
بن کر وہ باہر نکلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کمایا وہ ختم ہو گیا، جو کھایا غلاظت بن کر باہر نکلی، اور جو تم نے پہنا اچھے سے اچھا کپڑا پہنا تو وہ ایک نہ ایک دن پرانا ہوگا۔ ہمارے کپڑے پرانے ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن پرانا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تو بہترین مال کیا ہے، اچھا مال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے کہ جو تم نے مسجدوں پر، مدرسوں پر، صدقہ و خیرات پر، غریب لوگوں کی امداد کے لیے جو تم نے صدقہ و خیرات کیے تو یہ تمہارا مال باقی رہے گا۔ دنیا میں بظاہر وہ مال ختم ہوتا ہوا تمہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہی مال قبر میں تمہارا ساتھی بن کر، قیامت میں تمہارا ساتھی بن کر آئے گا۔ یہ مال باقی رہے گا جو ہم نے اس دنیا میں رہ کر آگے کی تیاری ہم نے جو کی ہے، آخرت کی جو تیاری ہم نے کی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی مال تو ختم ہو جائے گا، اناج بھی ختم ہو جائے گا، لباس بھی پرانا ہو جائے گا، باقی وہ رہے گا جو ہمارے نیک اعمال، اچھے اعمال ہیں، اور وہ مال جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے، وہ مال صرف اور صرف وہ مال باقی رہے گا، ہمیں فائدہ دے گا جو اللہ کی راہ میں ہم نے وہ مال خرچ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا طلبگار، دنیا کا جو طالب ہے، دنیا کا طلبگار جہنم کا کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا، اس کو کتے سے تشبیہ دی۔ تو بزرگان دین علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طلبگار کو کتا ہی کیوں کہا؟ کیونکہ کتا مردار کھاتا ہے، مرا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ علماء کرام آگے بھی بیان کرتے ہیں کہ مرا ہوا گوشت تو کوا بھی کھاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دار انسان کو کوا نہیں کہا بلکہ کتا کہا۔ کتا کیوں کہا؟ اس کی بہت سے حکمتیں علماء کرام نے بیان کی کہ کوا نہیں کتا کیوں کہا، کہ کوے اور کتے کی ایک مثال دے کر علماء کرام بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ کتے اور کوے کی عادت یہ ہے کہ کوے کو جب مردار ملے، کوے کو جب مرا ہوا کوئی گوشت وغیرہ ملے تو وہ اکیلا نہیں کھاتا، کوا کائیں کائیں کر کے اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور سب مل بانٹ کر وہ کھاتے ہیں۔ اور یہی مثال کتے کی جب اب لی جائے تو کتا جب اس کو وہ مال مل جائے، مردار جب اس کو مل جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں اکیلا ہی کھاؤں، کسی کو نزدیک آنے نہیں دیتا، اور کوئی دوسرے کتے اگر آتے ہیں تو ان کو مار کر یا پھر کاٹ کر بھگا دیتا ہے۔ علماء کرام آگے بیان کرتے ہیں کہ کوا صرف گوشت کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ کوا صرف گوشت کھا کر پیٹ بھر گیا تو چلا جاتا ہے، لیکن کتا گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی کھاتا ہے، ہڈی بھی کھاتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا طلبگار کتا اس وجہ سے ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا مجھے ہی ملے، کسی اور کو نہ ملے۔ کتے کی مثال دیکھ لیں اور انسان کی مثال دیکھ لیں تو یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے حاصل ہو، دوسرے کو نہ ملے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا طلبگار کتا ہے۔ تو ہمیں یہ دنیا سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دنیا آئے گی، ایک شکل لے کر آئے گی اور یہ کہے گی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنے تیرے نیک دوستوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ کر دے۔ دنیا کہے گی کہ مجھے اللہ والوں کے ساتھ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے فرمائے گا کہ میں تجھے دنیا میں اللہ والوں سے تیرا ملاپ ناپسند کرتا تھا، اللہ والوں سے تیرا ملاپ ناپسند کرتا تھا، اور آج بھی یعنی آخرت کے دن میں بھی اللہ والوں سے تیرا ملاپ میں ناپسند کرتا ہوں، تو اے دنیا جا، میرے دوستوں کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا ہر ایک کے پاس آتی ہے، اللہ والوں کے پاس بھی آتی ہے۔ یہاں تک کہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی دنیا آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی غربت میں، غریبی میں گزری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، کیا اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ میں چلے، سونے کا بن کر میرے ساتھ میں چلے۔ اختیار والے نبی ہیں، اگر چاہتے تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے،
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن ختم ہوگا۔ رہنے والی جو زندگی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہترین ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ آخرت کی تیاری میں، آخرت پر نگاہ رکھ کر آخرت کی ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر کو سمیٹنا چاہوں گا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی اور موت کیا ہے، ایک سفر ہے۔ انسان کی زندگی سے لے کر موت تک ایک انسان اپنا سفر کرتے رہتا ہے۔ نمازیں 5 نمازیں ہیں، صبح کی اگر اذان دیں گے تو اس میں جماعت کے لیے کچھ وقت رہتا ہے آدھے گھنٹے کا، ظہر کی اگر اذان دیں گے تو 15 منٹ کا وقت رہتا ہے، اور عصر کی اگر اذان دیں گے تو بھی 15 منٹ کا وقت رہتا ہے، عشاء کی اگر اذان دیں گے تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ وقفہ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا وقفہ رہتا ہے۔ ان 5 نمازوں میں صرف ایک نماز ہے، صرف ایک نماز ہے مغرب کی، کہ مغرب کی اذان دی اور اقامت فوراً دی جاتی ہے اور جماعت کے لیے فوراً ٹھہرا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی یہی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، گویا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے انسان موت قریب ہے، اذان دی جا چکی ہے۔ صبح کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نمازوں میں کچھ وقفہ رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں کچھ وقفہ نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت ہو گیا، اب جماعت کی تیاری کرنی ہے، جماعت کا انتظار کرنا ہے۔ تو وہ جماعت کا ہر سانس ہمیں اپنے موت کے قریب لے کر جا رہی ہے، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن ہمیں موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ تو انسان جب مرتا ہے تو پہلے سے ہی اذان دی ہوئی ہوتی ہے، پہلے سے ہی اقامت دی ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں دی جاتی، نماز جنازہ کے لیے اقامت بھی نہیں دی جاتی، بلکہ ڈائریکٹ جماعت کے لیے ٹھہرا جاتا ہے۔ تو گویا زندگی بھی یہ بتلا رہی ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تمہارا سفر تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو چکا ہے کہ تمہیں موت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تمہاری تیاری کے لیے اذان بھی دی جا چکی ہے، اقامت بھی دی جا چکی ہے، اور اب صرف تمہاری نماز پڑھنا باقی ہے۔ وہ نماز کا وقت کب آئے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، یہ اتنا وقت ہے۔ اور یہی 100 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال آخرت کے مقابلے میں اگر رکھ کر دیکھیں گے تو ایک لمحہ، ایک ساتھ بھی اس کے برابر معلوم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کرام احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ آخرت کا ایک دن، حساب و کتاب کا ایک دن 50,000 سال کے دنوں کے برابر ہوگا۔ ایک دن 50,000 سالوں کا ایک دن آخرت کا ایک دن ہوگا۔ تو آپ 50,000 سال ایک طرف رکھ لیں اور اپنی زندگی کے 50، 60، 70 سال، 100 سال اس کے سامنے رکھ لیں تو گویا پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی ہم نے کچھ بھی نہیں گزاری۔ گویا ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم کچھ دیر سو کر اٹھے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی اتنی زندگی ہے کہ ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی بھی کچھ دیر لیٹے تھے اور اٹھے ہیں، تو اتنا ہی وقت زندگی کا گزرا ہے۔ تو وہ اتنی لمبی طویل زندگی ہوگی، اس طویل زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی ایسی معلوم ہوگی کہ گویا کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہم سو کر اٹھے ہیں۔ تو اتنی قلیل زندگی کے لیے، اتنی کم زندگی کے لیے، ختم ہونے والی زندگی کے لیے انسان نہ حلال اور حرام کا فرق کرتا ہے، نہ اللہ سے ڈر رکھتا ہے، نہ عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، ہمیشہ غفلت میں رہتا ہے، دنیا 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 کماتے کماتے اس دنیا سے جاتا ہے۔ کماتا تو وہ اپنے لیے ہے لیکن چھوڑ کر دوسروں کے لیے جاتا ہے، سوچتا کہ میں یہ اپنے لیے کما رہا ہوں۔ انسان تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے لیے کما رہا ہوں، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کا سارا کچھ اپنا وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے، اس کے اولاد کا، اس کی بیوی کا، اس کے گھر والوں کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت دنیا۔ تو اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے لیکن اس دنیا کا بن کر نہیں رہنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کا ہوں، شاعر کیا کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کا ہوں لیکن اس دنیا کا طالب نہیں ہوں۔ میں اس دنیا کا ہوں لیکن اس دنیا کا طالب نہیں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا کو حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس دنیا کا ہوں، اس دنیا کا طالب نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے
گزر رہا ہوں، یعنی یہاں سے ہمیں گزرنا ہے لیکن خریدار نہیں ہوں۔ دنیا کی حقیقت علماء کرام بیان کرنے کے لیے بہت سے واقعات مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ سمندر 20 سمندر علاقے میں جو زمین جو پائی جاتی ہے اس کو جزیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کچھ جماعتیں کشتی میں سوار تھی، سفر کر رہی تھی، اور جزیرہ انہوں نے دیکھا تو اپنی ناؤ کو روک دیا، اور جو جہاز چلانے والا تھا، کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ تم یہاں پر جو اتر رہے ہو، جو بھی اپنا کام ہے، ضروری کام ہے، وہ کام سے فارغ ہو کر فوراً کشتی میں آ جاؤ۔ تو اس کشتی سے 3 جماعتیں اتری۔ یہ ایک مثال کے طور پر علماء کرام نے واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں درس حاصل کرنا ہے۔ تو 3 جماعتیں اتری۔ پہلی جماعت جو اتری اس جزیرے پر اتری، اور اس کا جتنا کام تھا وہ کام اس نے کیا، فوراً کشتی میں واپس آ گئی، اور کشتی میں بھرپور جگہ تھی، ان کو بیٹھنے کے لیے سکون سے آرام سے جگہ ملی۔ دوسری جو جماعت اتری تو اس جزیرے کو دیکھ کر، وہاں کے پیڑ، وہاں کے پھل، وہاں کے درخت، وہاں کی شاد و آباد کی زندگی دیکھ کر، سبزہ زندگی دیکھ کر اس میں کھو گئی، اور وہاں کے پھل اور دیگر چیزیں وہاں سے اٹھانا اس نے شروع کیا۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ کشتی میں آئے، کشتی میں اس کو تھوڑی جگہ ملی، جو وہ سامان لے کر آئے تھے کبھی اپنے ہاتھ میں یا پھر اپنے سر پر وہ رکھ کر بیٹھ گئی، دوسری جماعت جو دیر سے آئی۔ اور تیسری جو جماعت جو جزیرے میں اتری اور اس کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگی، اور وہیں کی ہو کر رہ گئی، اس میں ہی کھو گئی، وہ واپس نہیں آئی اور کشتی نکل گئی۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو 3 جماعتیں جو اتری، پہلی جو جماعت ہے وہ اللہ والوں کی ہے، مومنین کی ہے، مومن مسلمانوں کی ہے۔ اس جماعت کو پتہ ہے کہ ہم ایک کشتی میں ایک سفر کر رہے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے یہاں پر بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، بس اور کچھ کام نہیں ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم جتنی بھی جائیداد وغیرہ کر لیں، رشتہ داری کر لیں، کتنے بھی بڑے عہدے مقام پر پہنچ جائے، یہاں پر ہم باقی رہنے والی نہیں ہیں، اصل یہ ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ اور ہے۔ تو اللہ والے اس چیز کو سمجھ گئے۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ جو پہلی جماعت جو واپس آئی وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، اس کو کشتی میں بیٹھنے کے لیے بھرپور جگہ ملی۔ اور جو دوسری جماعت تھی وہ مسلمان تھی، کلمہ پڑھنے والی تھی، اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی، لیکن اس دنیا میں وہ کھو گئی، اس دنیا میں کھو گئی۔ دنیا بھی انہوں نے کمایا، اور دنیا لے کر ایمان کے ساتھ وہ قبر میں گئے۔ اسی طرح وہ جماعت جو جزیرے میں وہ سامان لے کر اس کشتی میں آئی، تو اس کا حال یہ ہوا کہ 1-2 دن کے بعد جتنا بھی ساز و سامان تھا وہ گلنے لگا، سڑنے لگا، اس سے بدبو آنے لگی، تو اس کی بدبو وہ برداشت کر نہیں پائی۔ تو اسی طرح کی مثال علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو دنیا کما کر قبر میں جاتا ہے، تو وہ جو دنیا کما کر گیا ہے اس کی سزا اس کو قبر میں ملے گی، کہ کچھ دیر کے لیے وہ دنیا کا ہو گیا تھا۔ اور جو تیسری جماعت تھی جو جزیرے میں اتری اور جزیرے سے محبت کرنے لگی، وہاں سے، وہاں کے درختوں سے، پھلوں سے، وہاں کی زمین سے محبت کرنے لگی، وہ کافر مشرکین کی جماعت تھی جو اس دنیا میں آئی اور اللہ کو بھولے بیٹھی، اللہ کو بھولے بیٹھے۔ اور ان کا حال یہ ہوا کہ وہاں پر کچھ لوگ جتنے دن کا کھانے پینے کا سامان تھا کھائے، کھانا ختم ہو گیا، تو کچھ لوگ بھوک سے مر گئے، اور کچھ لوگوں کو درندوں نے کھایا، کچھ لوگوں کو جانوروں نے کھایا۔ یہی مثال علماء کرام دے کر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کس جماعت کے پیچھے چلنا ہے، اللہ والوں کی جماعت کے پیچھے چلنا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزر بسر کرتے تھے، یا پھر دوسری جماعت جو مسلمان تو ہیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی پیچھے بھاگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی سزا ضرور قبر و حشر و قیامت میں دے گا۔ پھر ان کا معاملہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا تو ان کو جنت ضرور ملے گی، لیکن کچھ سزائیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ یا پھر تیسری جماعت جو اس جزیرے میں اتری کافر لوگوں کی، اس جزیرے سے محبت کی، جس طرح یہاں پر اس دنیا میں لوگ رہ کر یہ سوچتے ہیں، اس دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی جماعت کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک دنیا کا ایک گاؤں والے تھے، ان کا ایک دستور تھا، وہ اپنا بادشاہ
ایک نئے انسان اجنبی انسان کو مقرر کرتے تھے، ایک بادشاہ، اور وہ نئے انسان کو 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کرتے، اور 1 سال کے بعد اس بادشاہ کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آتے جہاں پر کھانے پینے کا سامان کچھ بھی نہیں ہوتا، بنجر علاقہ، دشکار علاقے میں اس کو چھوڑ کر آتے، اور جب اس کو وہاں پر چھوڑتے تو بھوک سے پیاس سے وہ انسان مر جاتا۔ تو گاؤں والوں کا یہ دستور تھا، ہر سال کسی نہ کسی انسان کو منتخب کرتے تھے، انتخاب کرتے تھے اس انسان کا۔ تو ایک نوجوان کو دیکھا، اور اس نوجوان کو ان گاؤں والوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا، اور وہ انسان جو تھا وہ تھا اللہ والا اور عقل مند تھا، عقل رکھنے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں والے 1 سال تو آپ بادشاہ بنا کر لیتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد اس کا حال ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے علاقے میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ جہاں پر وہ انسان رہ کر مر جاتا ہے۔ تو اس انسان نے تیاری کیا کی، 1 سال وہ بادشاہ بن کر رہا، لیکن جہاں پر اس کو چھوڑ کر آنے والے تھے 1 سال کے بعد، تو اس انسان نے وہاں پر پیڑ پودے لگائے، وہاں کی زمین جو سوکھی تھی وہاں اس زمین کو پانی سے سیراب کیا، اور وہاں پر لوگوں کی آبادی نہیں تھی تو کچھ لوگوں کو وہاں پر اس نے بسایا، اور اس نے پوری کی پوری تیاری کر لی۔ اور 1 سال گزرنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگا کہ کب مجھے لوگ یہاں سے نکال کر اس جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے۔ تو تمام لوگوں نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کو اس جگہ پر چھوڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم ایسا بادشاہ چاہتے تھے کہ بادشاہ ایسا ہو کہ آنے والے وقت کی تیاری کرے، کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے آنے والے وقت کی 1 سال کے بعد کی آپ نے تیاری کی ہے، تو لہٰذا ہم ہر سال ہر انسان کو آزماتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو بھی آزمایا تو آپ آزمائش میں کھرے اترے، اس وجہ سے زندگی بھر آپ ہمارے بادشاہ بن کر رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں مرنا ہے، اور ہم نے اس دنیا میں ہر ایک چیز کی تیاری کر لی۔ گھر کیسا ہونا یہ تیاری کر لی، بچوں کی پڑھائی کیسی ہونا یہ تیاری کر لی، بچوں کی شادی کہاں پر ہونا یہ تیاری کر لی، نوکری کہاں پر لگنا یہ تیاری کر لی، ریٹائر ہونے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، ہر چیز کا اس دنیا میں ہم نے تیاری کر لی۔ تیاری نہیں کی تو آخرت کی تیاری نہیں کی، قبر کی تیاری نہیں کی۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا کی ہم نے تیاری نہیں کی۔ تو اس انسان پر افسوس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے تو جی رہا ہے، لیکن آخرت پر اس کی نگاہ نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا، اور اس بادشاہ نے ایک فقیر کو رومال دیا، اور رومال دے کر یہ کہا کہ فقیر، وہ اللہ والے تھے، اور کہا کہ آپ کی نظر میں اس مجلس میں، بادشاہ کی مجلس میں جو سب سے بیوقوف انسان ہے، نادان انسان ہے، آپ اس کے جیب میں یہ رومال ڈال دیں۔ تو وہ فقیر پوری مجلس میں دیکھا، کوئی اس کو ایسا دکھائی نہیں دیا، تو اس نے وہ رومال اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تو تمام جتنے بھی مجلس والے تھے، بادشاہ کے دربار میں تھے، تمام کے تمام لوگ ہنسنے لگے کہ کیسا انسان ہے، کسی کے بھی جیب میں ڈال دیتا تو کام ہو جاتا، اپنے ہی جیب میں ڈال کر اس نے یہ بتلا دیا کہ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو کچھ دن گزر گئے اور بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی کہ بادشاہ مرنے کے قریب تھا۔ وہی فقیر، وہی اللہ والا بادشاہ کے دربار میں آیا، اور بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ سفر کے لیے نکلتے، جب کہیں شکار کے لیے جب آپ جاتے تو آپ کی تیاری کیا رہتی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں جہاں کہیں بھی سفر کے لیے نکلتا، شکار کے لیے نکلتا، تو سب سے پہلے میں اپنے سپاہیوں کو وہاں پر بھیجتا، وہاں پر پنڈال ڈالنے کے لیے کہتا، جھوپڑا ڈالنے کے لیے کہتا، میری کھانے پینے رہنے کی تمام چیزیں میں وہاں پر بھیج دیتا، پھر اس کے بعد تمام تیاری ہونے کے بعد پھر میں یہاں سے کوچ کرتا اپنے محل سے۔ تو اس اللہ والے نے، اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے سفر کا ہوا، آپ کے شکار کرنے کا طور طریقہ ہوا، بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ آپ مر رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ کا ایک سفر اور ایک شروع ہونے والا ہے قبر کا۔ بادشاہ سلامت آپ بتائیں کہ آپ نے قبر کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں دنیا میں جو بھی چیزیں کرتا اس کے ہر ایک چیز کی تیاری کر لیتا، لیکن میں نے قبر کی تیاری نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، تو لہٰذا مجھے اس چیز کا افسوس ہے۔
تو اس اللہ والے نے، اس فقیر نے اپنے جیب سے وہی رومال نکالا اور بادشاہ کے جیب میں ڈالا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ تمہاری نظر میں سب سے بڑا بیوقوف نادان شخص جو ہے اس کے جیب میں یہ رومال ڈالو۔ بادشاہ سلامت، آپ اس دنیا میں رہے، ہر چیز کی آپ نے تیاری کی، لیکن قبر کی تیاری نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی۔ بادشاہ سلامت، میری نظر میں آج آپ سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ رومال میں آپ کے جیب میں ڈالتا ہوں۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جیتے ہیں، اگر کہیں پر ایک 4 دن کا سفر اگر ہمیں کہیں کرنا ہے، 4 دن کے لیے کہیں جانا ہے، تو ہم اس کی تیاری 15 دن پہلے کرتے ہیں، 1 ہفتہ پہلے کرتے ہیں، یا پھر کم سے کم 2 دن تو پہلے کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں لینی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں لینی، کیا ضرورت کی چیزیں لگنے والی ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں کہیں پر بھی کتنے دن کا سفر کیوں نہ ہو، اس سفر کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن جب مرنے کا جب وقت آئے، جب قبر میں دفنانے کا وقت آئے، تو ہم وہاں پر کیا چیزیں لے کر جا رہے ہیں؟ وہاں پر ہمیں نیک اچھے اعمال لے کر جانا ہے۔ اس تیاری کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے کہ جب ہم اس قبر میں جائیں تو ہمیں کہ نامہ اعمال اتنے اچھے ہو اور اتنے زیادہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نامہ اعمال کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، یہ تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی اچھی بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ تو لوگ اس دنیا کے چکر میں آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ آخرت کا نقصان کس طرح کہ ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو 1 روپیہ دیا، اور اس زمانے میں، پہلے زمانے میں 1 روپے کا تیل بھی بہت آتا تھا، تو کٹوری دی اور کہا کہ اس میں 1 روپے کا تیل لے کر آنا۔ وہ بچہ گیا، دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ اس میں 1 روپے کا تیل ڈالو۔ تو دکاندار نے اس میں تیل ڈالنا شروع کیا تو اس میں 12 آنے کا تیل آیا، 4 آنے کم 12 آنے کا اس میں تیل آیا۔ تو دکاندار نے کہا کہ 4 آنے کا تیل ابھی بھی بچا ہے تو کہاں ڈالوں؟ تو اس بچہ، وہ تو تھا بچہ، اور اس زمانے میں کٹوری کی شکل اس طرح ہوتی کہ اگر اوپر بڑی ہے تو پیچھے جانب تھوڑا کچھ حصہ رہتا تھا اس کا، تو وہ بچہ تھا، اس نے اس کو الٹ دیا اور کہا کہ 4 آنے کا تیل اس میں ڈالو، اور وہی 4 آنے کا تیل وہ بچہ لے کر اپنے ماں کے پاس گیا۔ ماں نے اس کو ڈانٹا کہ 1 روپے کا تیل اتنا آتا ہے کیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں نہیں ماں، 12 آنے کا تیل یہاں ہے، 12 آنے کا تیل یہاں ہے۔ تو 4 آنے کا تیل بھی گیا، 12 آنے کا تیل بھی گیا۔ یہاں پر یہ لطیفہ علماء کرام بیان کر کے کیا چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 آنے کا جو تیل تھا، اگر وہ بچہ چاہتا تو 4 آنے واپس لے سکتا تھا یا پھر چھوڑ کر آ سکتا تھا، 12 آنے کا تیل واپس باقی رہتا تھا 12 آنے کا تیل، لیکن 4 آنے کا تیل دکھانے کے چکر میں 12 آنے کا تیل بھی چلا گیا۔ یہی مثال دنیا و آخرت کی ہے، دنیا و آخرت کی ہے۔ دنیا تو تھوڑی ہے، ہم تھوڑی دنیا کمانے کے لیے وہ 12 آنے کے تیل کی طرح آخرت کو گوا دیتے ہیں، آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ ہم نقصان کرتے ہیں۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں ہمیں کبھی نہ کبھی مرنا ہے، ہم نے ہر چیز کی تیاری کر لی ہے، لیکن جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس کی ہم نے تیاری کچھ بھی نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ 1 سال بارش نہیں ہوئی تو ہمیں اگلے سال ایک امید ہوتی ہے کہ یہ سال بارش نہیں ہوئی تو چلو یہ سال کھیتی بھی نہیں ہوئی، لیکن اگلے سال بارش ہوگی اور اس بارش سے کھیتی بھی پیدا ہوگی، جو بھی نقصان ہوا ہے وہ اگلے سال ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو منافع کر لیں گے۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک بار مر گئے اور قبر میں چلے گئے تو ہم اس وقت کچھ کما نہیں سکتے۔ انسان کی یہاں سے سانس ٹوٹ گئی تو انسان بہت چاہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں، بہت یہ چاہتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے۔ قبر میں جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے واپس سے دنیا میں بھیج، مجھے واپس سے دنیا میں بھیج، میں جا کر نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ دوں، تیری فرما برداری کروں، لیکن اس وقت اس کو موقع نہیں ملتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اتنا غافل ہے کہ اس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے، اس کے کفن کا کپڑا مارکیٹ کے کسی دکان کے الماری میں ہے، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔
انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مرنا ہے۔ اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ موت کو علماء کرام، اولیاء اعظام، اللہ والے اتنا نزدیک جانتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے ایک قدم رکھا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم دوسرا قدم رکھیں گے کہ نہیں۔ موت دوسرا قدم رکھنے سے پہلے ہماری روح قبض کر سکتی ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ، اللہ والوں کا یہ عقیدہ تھا، موت کو اپنے قریب کرتے تھے۔ اور آج کہیں پر بھی موت کا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا تو نے بات چھیڑ دی، موت کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو دن میں زیادہ سے زیادہ یاد کرو، تم اپنی موت کو جتنا یاد کرو گے دنیا سے تم اتنا دور رہو گے۔ ہمارے دل میں جو چاہتیں، خواہشیں، جو دنیا کی طلب جو ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے والی چیز کون ہے؟ موت ہے۔ ہمارے دل میں جو کوئی بھی خواہشات آتے ہیں، کمانے کی چیزیں ہوں یا پھر اچھا رہنے کی چیزیں ہوں، اگر موت کو یاد کر لیں تو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر ذائقے کو کم کر دیتی ہے۔ علماء کرام کبھی بھی اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کم عمری کا زمانہ تھا، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہمیشہ صحبت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دوستوں نے یہ کہا کہ چلیے ہم ایک انسان کے پاس کیمیا یعنی مٹی کو سونا بنانے کا ہم ہنر سیکھنے جا رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا، کم عمری کا زمانہ تھا تو انہوں نے منع کر دیا، اور ان کے دوست 40 دن کے بعد ایک سونے کی اینٹ لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو کہ ہم نے مٹی کو سونے میں تبدیل کیا، 40 دن میں ہم نے یہ ہنر سیکھا کہ مٹی کو سونا کس طرح کیا جاتا ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ آتے تو تمہیں بھی ایک سونے کی اینٹ ملتی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نظام الدین، مجھے طہارت کے لیے جانا ہے، تو بیٹا ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آنا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء پیر و مرشد کا حکم مان کر مٹی کا ڈھیلا لانے کے لیے گئے۔ جس مٹی کے ڈھیلے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ چھوتے، ٹچ کرتے، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن جاتا۔ سبحان اللہ! وہ مٹی کا ڈھیلا جس چیز کو ہاتھ لگاتے، ان کے دوست صرف ایک اینٹ، سونے کا اینٹ بنا کر لائے تھے، وہ بھی 40 دن محنت و مشقت کرنے کے بعد، وہ علم حاصل کرنے کے بعد۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت حضرت نظام الدین اولیاء پر ایسی ہوئی کہ وہ جس چیز کو چھوتے، جس مٹی کے ڈھیلے کو چھوتے، وہ سونا ہو جاتی۔ لیکن پیر و مرشد نے کیا حکم دیا تھا کہ ڈھیلا لے کر آنا، تو وہ ڈھیلا لے کر نہیں آئے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ کر یہ کہنے لگے کہ پیر و مرشد، میں جس چیز کو چھوتا ہوں وہ چیز سونے کی ہو جاتی ہے، لہٰذا میں ڈھیلا لے کر نہیں آیا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا نظام الدین، میں تمہیں یہ سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس چیز کا کیا فائدہ، یعنی اس سونے کا کیا فائدہ، اگر وہ سونا بھی ہے تو اس سے پیشاب سکھایا نہیں جا سکتا۔ پیشاب کس سے سکھایا جا سکتا ہے؟ ڈھیلے سے سکھایا جا سکتا ہے، لیکن سونا ہے، سونے سے پیشاب کو سکھایا نہیں جا سکتا، اس کی اتنی ہی قیمت ہے۔ تو ڈھیلے کی قیمت سونے سے زیادہ ہے، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو ایسی ہی حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی حقیقت ہے وہ باقی رہنے والی ہے، آخرت دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور آرائش اور آپس میں بڑائی مارنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی مارنا، مال اور اولاد میں کثرت چاہنا، دنیا کی حقیقت، دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے۔ آخرت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی باقی بھی رہنے والی ہے اور وہ بہتر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا
میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکھے لیکن دنیا والا بنا کر نہ رکھے۔ دنیا والے اگر بنیں گے تو آخرت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک متقی پرہیزگار اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ہم جتنے بھی سال رہیں، جتنے بھی دن رہیں، صرف اور صرف اپنی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور شکر زبانوں پر جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور آخرت میں بھی یہ کام آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، یہ تمام کے تمام ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اس کی تیاری کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، آج کے بیان میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے اور ہمیشہ آخرت پر نگاہ رکھ کر آخرت کی تیاری، وہ آخرت جس کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کی تیاری کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں اچھے نیک اعمال لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔